السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہم دوسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں اور سارے ساتھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ اعوذ بسم باللہ اللہ من الرحمن الشیطان الرحیم۔ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اور سوچ کے ساتھ پڑھیں جی، فکر اور سوچ کے ساتھ یہ کلمات ہم نے منہ سے نکالنے ہیں۔ اچھا، ایسا ہے کہ کل جو ہیڈنگ دیا تھا نا، ایکسپلینیشن آف سورۃ الآیت الکرسی یا آیت الکرسی، تو اس کو ہاف کر لیں، ہاف آف، تو وہ ٹرانسلیشن ہی ذہن میں رکھیں، باقی ایکسپلینیشن تو آتی رہتی ہے۔ اچھا، اب ہم یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اس پہ وقت کیوں میں دے رہا ہوں، وہ اس لیے کہ 3 جگہوں پر اللہ کا تعارف قرآن مجید میں، اور بھی بہت جگہوں پر ہوگا، لیکن جو ابھی میرے ذہن میں ہے کہ وہ 3 جگہوں پر اس ذات کا تعارف آیا ہے جس کے سامنے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، اور جو سپریم پاور ہے، دا موسٹ سپریم الٹیمیٹ پاور جی، وہ ہے۔ اب اس کا تعارف پوری خصوصیات کے ساتھ ہو جائے تو وہ عقیدے اور ہماری فکر اس کے اوپر ڈالے گا، اثر ڈالے گا، اور پھر یہ ہوگا کہ ہم باقی جگہوں پر کوئی اس قسم کے اللہ یا اس قسم کی استعانت، اس قسم کی کوئی عبادت یا کسی کے ساتھ جھکانا، وہاں جب جھکائیں گے تو ہم اس بندے کے اندر، چیز کے اندر، یا وہ کوئی قانون ہے، فکر ہے، اس کے اندر یہ چیزیں تلاش کریں گے کہ یہ صفات ہیں تو تب یہ اللہ ہو سکتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس کو طاغوت کہیں گے۔ پھر ہم اس کو کیا کہیں گے؟ طاغوت۔ یہ آگے آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنا تعارف پہلے کرایا کہ میری یہ خصوصیات ہیں، اور ذہن میں یہ رکھیے گا کہ سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات میں اللہ نے تعارف اپنا کروایا جی۔ اچھا، پھر اللہ نے اپنا تعارف کروایا اس آیت الکرسی میں، اور 9 خصوصیات بتائیں یہاں۔ اچھا، اس کے بعد چلے جائیں گے تو سورۃ الحدید ہے، اس کے اندر جو ابتدائی آیات ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن جی، وہ بڑا خوبصورت تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایک ہمارا اللہ جس کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں وہ کیسی ذات ہے۔ زبردست۔ اور عملی اقدام جو مطلب لیا وہ اللہ تعالیٰ نے، اور وہ سورت اخلاص کہ پوری جو کتاب ہے اس کے اندر 3 موضوع ہیں جو ڈسکس کیے گئے ہیں، ایک اللہ، توحید، اور دوسری رسالت، اور تیسری آخرت۔ 3 حصے قرآن مجید کے فکری انداز میں کریں گے، تو جو اللہ کا تعارف ہے وہ ثلث بنتا ہے۔ کتنا بنتا ہے؟ ثلث کو کیا کہتے ہیں؟ 1/3۔ لہذا ایک ہی چھوٹی سی 4 آیات والی صورت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو وہ اللہ کا تعارف وہاں ہے۔ اس جگہ پہ ذرا تفصیلی ہے، آئیے ذرا اسی طریقے سے پڑھ کے اس کی تفسیر نیچے آئے گی، اور پھر ایک اس کے اندر قرآن مجید کا معجزہ یہ صورت ہے، وہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ یہ چیز، یہ اب چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی چیز نہیں ہے، نہ وہ یہ سوچ سکتا ہے لکھتے ہوئے کہ میں اس کو اس انداز میں لکھوں۔ جو اس کا طرز اپنا اللہ تعالیٰ نے تحریر اپنا کیا، اپنے کلام کو کہا کہ اس جگہ پہ فلاں فلاں آیت رکھو۔ تو اب میں کہوں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ بھئی ڈاکٹر صاحب آپ
ذرا پہلی آیات کا ترجمہ کریں بِإِذْنِهِ تک. اللہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس نزدیک ہو کے جائیں ذرا. سوا، جی ٹھیک ہے، اللہ ہے، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی اللہ، ہوا نہیں اللہ کہنا، ہے، ہو اس کے سوا کوئی وقف کرنا معبود ہے. نہیں. جی آپ اپنا مائک جو ہے نا وہ نزدیک کر لیں. جی ٹھیک ہے جی. الحی خود سے زندہ ہے اور دوسروں کو زندہ رکھے ہوئے ہے. القیوم کل میں نے کہا تھا اس کے اوپر نمبر 1 لگائیں. کل میں نے کہا تھا اس کے اوپر نمبر 1 اوپر لگائیں. جی آگے. نمبر 1. نمبر 2 القیوم خود سے قائم ہے اور دوسروں کو نہیں قائم وہ رکھے الحی ہوئے ہے. القیوم ایک ہی ہے. جی اچھا دونوں یہ کہ ٹھیک ہے سر. جی نمبر 2 پہ لا تاخذوہ سینۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند. نمبر 3 لہو نہیں ما فی تیسری السماوات، چیز لہو ما فی السماوات وما وما فی فی الارض، الارض. اور جو کچھ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اور زمین نمبر میں ہے. 4 ٹھیک ہے نمبر مطلب 4 یہ ملکیت ہو گئی. جی جی مالک اصل وہ ہے. جی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ ذات جو یشفعو. سفارش کرے گا اس کے پاس مگر الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے. جی کون ہے جو اس کے پاس کوئی سفارش کرے گا مگر اس کے حکم سے. یہ کتنا نمبر ہوا؟ 4 چوتھی جی 4 4 اور ہو گیا. کون ہے جو اس صحیح کے ہے. پاس. اب ہم 5 نمبر پہ جا رہے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ بھی صفت دیکھنی ہے کہ کیا یہ صفت دوسرے معبودوں کے اندر ہے یا صرف ایک ہی ذات کے اندر ہے. اور اس کا ترجمہ مشکل کوئی نہیں ہے. ایدیہم اس کے 2 ترجمے ہیں، جو ان کے سامنے ہے یا جو اس سے جو سامنے، اور خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے. تو یعلم، اب بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان. یعلم کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے. ما جو جو بین ایدیہم، ان کے سامنے ان کے ہے، ہاتھوں میں ہے، ہاں جو ان لوگوں کے سامنے ہے. سامنے، وما خلفہم، اور جو ان کے اور پیچھے جو ہے. ان کے پیچھے ہے. جو ان کے پیچھے ہے. اب ایک تو یہ ہے سامنے ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو موجود ہے یا آنے والا ہے، اور خلف کا مطلب تاریخ ہے کہ جو گزر چکا ہے. اور یہ چیزیں ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے. یہ اللہ ہی جانتا ہے. کہ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ ایدیہم آنے والا یا سامنے موجود ہے، تو وہ بھی ایک محدود حد تک جانتے ہیں. ایسا ہے. لیکن اللہ کی خصوصیت علم کے لحاظ سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بتائی کہ جو ان کے سامنے ہے یا ان کے سامنے آنے والا ہے، ہم اس کے سامنے نہیں کریں گے. وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، مطلب یہ ہے کہ تاریخ. اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب یہ کتاب اتری اس وقت تک پورے کا پورا علم، کیا کوئی ایسی ذات، ایسی ذات یا ایسی شخصیت ہے جو یہ جانتی ہے؟ اللہ ہی ہے نا، اللہ جانتا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. دنیا میں دیکھیں کمپیوٹر اب آ گیا ہوا ہے اور کمپیوٹر شاید جانتا ہو، اللہ جانتا. نہیں جانتا. ہم ہر جگہ پہ اپنے ہاتھ نیچے ہی کریں گے، اپنے دماغ کو کہیں گے کہ نہیں. اچھا مستقبل کے بارے میں کتنا ایک جانتے ہیں آپ؟ کچھ بین ایدیہم،
کوئی اندازہ ہی لگا سکتے ہیں, کوئی مطلب ہاں جی اندازہ, لیکن 100% ٹروتھ جی جی that cannot be put out. Nobody knows about future and nobody completely knows about the history which has passed. ایسا ہے نا, تو اس کا ترجمہ پہلے یہ کریں, اور یہ اللہ ہی کی صفت ہے. اس میں کہتے ہیں کہ اللہ کا علم قدیم ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا علم قدیم ہے, علم قدیم سب سے پرانا, اور یہ اس وقت تک رہے گا جب دنیا ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ اس لمحے کو بھی جانتا ہے. حالانکہ قیامت کے بارے میں ہر آدمی کو یہ کہ قیامت کب آئے گی. رسولوں نے بھی پوچھا, رسولوں سے جبرائیل علیہ السلام نے بھی پوچھا, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں جتنا آپ پوچھنے والے جانتے ہیں, میں نہیں جانتا قیامت کب آئے گی. کیا آپ میں سے کسی کو پتا ہے؟ نہیں جی, اللہ ہی جانتا ہے, اللہ ہی جانتا ہے. اور اس کے علاوہ کہ اس کے بعد ہماری تقدیر کیا ہوگی, ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے, یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. یہ اللہ کو پتا ہے. اچھا, اب اور بے بسی اس کے بعد, اور اللہ تعالی کی عظمت, اور لفظ آ رہا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. تو یحیطون احاطہ سے احاطہ کرنا, کسی کو اپنے کنٹرول کے اندر لے آنا, اپنے ذہن کے اندر سما لینا, یہ ہوگا یحیطون. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ ولا یحیطون جمع کا صیغہ ہے, اور نہیں جی, وہ احاطہ کرتے کر سکتے, اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے, یا نہیں کریں گے, یا نہیں کرتے. تینوں معنی. بشیئن کسی چیز کا, کسی چیز کا, من سے, علم ہی, اس اللہ کے علم سے, اس اللہ کے علم سے. اب ترجمہ کیسر بھائی کریں گے ولا یحیطون بشیء من علمہ, اور وہ کسی چیز کا اس اللہ کے علم سے احاطہ نہیں کر سکتے, یا دوسرے لفظ میں کہ وہ اس اللہ کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. احاطہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے ذہن میں لانا, یہ ہے احاطہ, جاننا, جی, اس جی کی سر, پوری تفصیل جاننا, احاطہ کرنا کہ مجھے ہر ایک چیز کا پتہ ہے اس کے علم میں سے. بشیئن ہے لفظ, کچھ بھی, کوئی ہاں جی. چیز. اب آگے کہہ رہا ہے الا بما شاء. اب اس کے اصل معنی تو یہ ہے مگر اس چیز کے بارے میں جو وہ چاہے. ہم کریں گے مگر جتنا وہ چاہے. بالکل صحیح. بما کا معنی اصل میں کیا ہے؟ اس چیز کے بارے میں, اس چیز کے بارے میں. شاء چاہے, وہ چاہے, نہیں, چاہے نہیں, آپ فائل بھول رہے ہیں, اس کے اندر اس نے فائل چھپا چاہا, ہوا ہے. اس نے چاہا, وہ چاہے, وہ چاہے, نہیں اللہ ہے نا, اس کے ساتھ بدل جائے گا. مگر جتنا وہ چاہے. تو اب پورا جملہ ہوگا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. نمرہ کریں گی, الرٹ صاحب نے بیٹھنا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ, اور وہ اس اللہ کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. الا بما شاء, مگر جو وہ چاہے, جو وہ چاہے. جو کر لے, ماں کا مطلب جو, شاء وہ چاہے. ٹھیک ہے جو جی, وہ چاہے. یہ پانچویں ہو گئی کہ چھٹی ہو گئی؟ چھٹی.
छठी हो गई। अच्छा, आगे अल्लाह ताला कह रहा है कि फेल है वासिआ। वासिआ का मतलब है घेरे हुए है, वुसअत में रखे हुए है, फैली हुई है। वासिआ कौन फैली हुई है या कौन वुसअत में रखे हुए है? कौन उसका फाइल है, क्या है? कुर्सीयुहु। कुर्सीयु, बस कुर्सीयु। वो मतलब क्या हो गया? उसकी कुर्सी उसकी कुर्सी, कुर्सी। उसकी कुर्सी छाई हुई है। छाई हुई है करें या घेरे हुआ है करें या वुसअत में लिए हुआ है करें, क्या करेंगे आप? फैली हुई है कर लो। जी, अगर आप ये कहें कि वुसअत में लिए हुए है तो एक कोई नक्शा बन जाएगा जी। किस ये चीज ठीक। को? अस्समावाती, आसमानों को। मानों को सब आसमानों को, वल अर्दी, और जमीन को। और जमीन को। जी, अब इसका तर्जमा वासिया कुर्सी समावाती वल अर्दा, उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन को समाये हुए है। ये मेरे ज़हन में आ रहा है, समाये हुए है, ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है। समाये हुए है पे हमने हम इत्तेफाक करेंगे। मोहब्बत फोटो बेटा तो आप करेंगे वासिया कुर्सी समावाती वल अर्दी। और उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन को समाये हुए है। और ये कुर्सी का एक तर्जमा हमने जो कि आम तौर पे होता है वो है हुकूमत। वो क्या है? हुकूमत। हुकूमत, कुर्सी जी। वो किसी ने कहा था कि भाई मैं इतना मजबूत हूं कि तुम मेरी इस कुर्सी को नहीं हिला सकते, तो अल्लाह ताला ने वो कुछ साल ही लिए, या साल भी नहीं कम ही, और वो कुर्सी हिल गई। तो अल्लाह ताला ने उसकी कुर्सी ने आसमानों और जमीन को समा रखा है। अब ये बताइए कि आसमान और जमीन पर अगर हुकूमत हम करते हैं तो दोबारा बताइए कि दुनिया के अंदर जो शिरक करते हैं ये उनके लिए उनका जवाब है। हम उनसे सवाल कर रहे हैं कि भाई हमारा अल्लाह तो ये है कि जो जितने भी आसमान, और आसमान कितना बड़ा है ये ज़हन में रखें, कायनात, इसका सिर्फ 3% हिस्सा अभी लोगों की पकड़ में आया है। आपकी हबल बबल सबकी दुनिया से बड़ी दूरबीन है, उसका नाम क्या है? हबल। हबल बबल जी। तो उसने जो अभी जिस जगह पे रोशनी है उसको लिया, और वो कितने सैयारे हैं, कितने गैलेक्सीज हैं, और क्या कुछ है, और कौन किसके गिर्द घूम रहा है, कुछ बातें हमें बताई हैं। और 97% अभी तक अंधेरों में है, वहां रोशनी भी अभी नहीं, और ना हमारी मालूमात वहां तक पहुंच चुकी हैं। और उसको मापने के लिए जो स्टिक यार्ड है अपना, वो क्या है? नूरी साल। नूरी साल हम कहते हैं जी ये 1 बिलियन साल गैलेक्सी हमारे से दूर है। का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर रोशनी फासला तय करती है। एक सेकंड के अंदर, मिनट नहीं, एक सेकंड के अंदर। आप 3000 को मिनट बनाएं 60 के साथ, फिर बनाएं घंटे 60 के साथ, फिर बनाएं दिन 24 के साथ, और दिनों के 365 दिन होते हैं साल के, वो नूरी साल बनेगा। अब मेरा कैलकुलेटर यहां आके कह रहा है एरर जी। ये 1 साल को भी नहीं गिन रहा। तो ये ज़हन में रखें कि जमीनों आसमान पर अल्लाह की उसकी कुर्सी समाई हुई है। इतनी अजमत है। ये कितनी आयत हो गई? आयत का हिस्सा 7वां। जी 7वां। अच्छा,
वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा। अब यऊदु का मादा ये नया लफ्ज है। यऊदु का मतलब ये होता है कि अगर किसी पर वजन डाला जाए और वो उसकी मुशक्कत से थक जाए तो उसको कहते हैं कि वादा कि ये थक गया है। यऊदुहु और नहीं थका देती उसको। वला यऊदुहु का मतलब क्या होगा? नहीं थका और देती नहीं उसको, थकाती उसको, और नहीं थकाती। हु का मतलब क्या होगा? उसको, उसको। उस अल्लाह को। उसको। हिफ्जुहुमा, हुमा का मतलब क्या होगा? उन दोनों की इन दोनों की हिफ्ज हिफाजत। हिफाजत। तो इन दोनों की हिफाजत उसे नहीं थकाती। वो दोनों कौन है? आसमान और जमीन। आसमान और जमीन। जी। अब आसमान सात है, उनको एंटिटी के तौर पर एक ही लिया। अर्द बेशक जितनी भी है उनको एक किस्म के तौर पर लिया, लिहाजा हिफ्जुहुमा। ये कौन सी आयत हुई? 8वीं। होगी। 8वीं। अब खत्म हो रही है आयतल कुर्सी, और इन सारी चीजों के बाद अल्लाह ताला अपने ऊपर एक टाइटल दे रहा है, वहुवल अलियुल अज़ीम। अली का मतलब है सबसे आला, सबसे बुलंद। वहुवल अली का मतलब क्या है? अल अली, और वो सबसे आला है। आला कर लें, सबसे आला है आला है। अल अज़ीम का मतलब क्या है? और बहुत अजमत वाला है। और बहुत अजमत वाला है या बहुत अजीम है। अब ये आपकी आ गई आयतल कुर्सी। अब इसका तर्जमा मुअव्वज़ बेटा करेंगे आप, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा और अजीम तक, इसलिए कि आपने इसको खत्म भी करना है। वला यऊदुहु वासिया हिफ्ज़ुहुमा, वासिया से लग जाए, वासिया कुर्सी समावाति वल अर्द। वासिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, और उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन को समाये हुए है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और उन दोनों की हिफाजत उसे नहीं थकाती। वहुवल अलियुल अज़ीम, और वो अलियुल अज़ीम, और वो और वो बहुत आला और बहुत अजमत वाला है। अजमत वाला कह लें जी। वाला है, और वो बहुत आला और बहुत ज्यादा अजमत वाला है। अच्छा जी, इसके अंदर जो खूबसूरती है वो देखें। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, वहां से शुरू करें जरा, नीचे करें जी जरा आप, और थोड़ा सा अल्लाह को ऊपर कर दें, अल्लाहु थोड़ा ला यहाँ इलाहा, तक। अच्छा, अब अल्लाह की सिफात आ रही हैं 9। पहली चीज है अल हई अल कय्यूम। ये किसके नाम है? अल्लाह। ये नंबर 1 था। अब बिल्कुल आखिर पे आ जाएं कि जो 9 नंबर था वो क्या है? अलियुल अज़ीम। अजीम। वहुवल अलियुल अज़ीम, वो भी सिफ्त और ये भी सिफ्त। ऐसा है? जी। अव्वल 1 को 9 के साथ मिलाएं। अच्छा, अब 2 देखें वो क्या है? ला ताखुज़ुहु, जल्दी जल्दी कर लें। ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। तर्जमा करें। ना उसे ऊँग आती है और ना ही नींद। अब मुझे ये बताइए कि ऊँग या नींद कब आती है? जब थकन होती है। जब इंसान थक जाता है। अब नीचे आ जाएं, जब थकन होती है तो नंबर 8 को देखें। अल्लाह ताला कह रहा है कि वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। तर्जमा करें। और उन दोनों की हिफाजत उसे नहीं थकाती। नहीं थकाती। और उन दोनों की हिफाजत उसे नहीं थकाती। आप कॉम्बिनेशन बन रहा है? जी। अच्छा, तीसरी आयत देखें, क्या है जी? लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। नमरा बेटा जल्दी जल्दी करें इस आयत का तर्जमा। जो कुछ
اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں بیٹا ہے آپ اور جو کچھ زمین. ایسے ٹیمپو نہیں باپ رکھ. لہو ما اسی فی کے لیے السماء ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے. میں ہے. بیٹا آپ کی آواز نہیں آ رہی, ابو جان سے کہیں. نمبر 3 میں آ رہا ہے سر, اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یہ کیا ہو گیا؟ اگر کسی ہم کے لیے جو ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے, ایسا ہے؟ جی سر. جی سر, وہ وہاں کا حاکم ہوتا ہے. نیچے آ جائیں. نیچے واسیہ کیا ہے؟ واسیہ وسع کرسی السماوات والارض. اور اس کی وہاں بھی کرسی السماوات, آسمانوں کو, یہاں بھی السماوات. اور یہاں اس کی کیا ہے؟ کرسی حکومت کس کی ہوگی؟ چونکہ چیز اس کی ہے تو حکومت کس کی ہوگی؟ اللہ کی. اللہ کی. تو اللہ نے کہا واسع کرسی السماوات والارض. اچھا جی آگے دیکھیں, اگلی آیت کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع اوپر عنده. نمبر 4. آپ کیسر بھائی آپ ہی ترجمہ کرتے ہیں, میرا خیال ہے باقی لوگ میری آواز سے تھک گئے ہیں, لیکن مجھے تو بڑا مزہ آ رہا تھا اس میں. من ذا الذی کون ہے؟ یشفع عنده الا باذنہ. اور یہ کیا مطلب ہے؟ اور کون ہے جو اس کے آگے سفارش کرے مگر اس کے حکم سے. مگر اس کے حکم سے. اذن سے. اذن ٹھیک سے. ہے, اس لیے کہ اس کا تعلق شفاعت کا علم سے ہوتا ہے. اب وہاں تو ہو گیا کہ بھئی وہاں الا باذن, الا باذن, مگر اس کے حکم کے ساتھ. یہاں بھی آ رہا ہے, نیچے آ جائیں. ولا یحیطون بشیء من علمہ. یہاں بھی کیا آ گیا لفظ؟ علم. علم آ اور گیا. وہی نہیں یہاں دیکھیں آگے کیا ہے, الا بما شاء. وہاں کیا تھا؟ الا باذن. اور یہاں آ گیا کہ ترجمہ کریں اس کا, ولا یحیطون بشیء من علمہ. اور وہ آتا نہیں کر کوئی سکتے احاطہ نہیں کر اور سکتی اس کے علم میں سے اس کے کسی علم چیز کے کا بغیر. احاطہ نہیں کر سکتے احاطہ نہیں مگر کر جو سکتے وہ چاہے. احاطہ نہیں کے کر بارے سکتے میں مگر جو وہ چاہے, جو وہ مگر چاہے. جو چاہے وہ چاہے. چاہے. وہاں بھی اللہ کا حکم ہے, یہاں بھی جو وہ چاہے. آپ کو بتائیے کہ کتنی خوبصورت ترتیب آ رہی ہے, ایسا ہے. اب درمیان میں ترکڑی کا, ترازو کا درمیان والا پلڑا رہ گیا, اور وہ کیا ہے؟ یعلم ما بین یعلم ایدیہم ما وما بین خلفہم. ایدیہم وما خلفہم کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے, آگے ہے, اور جو اس جو کے ان جو پیچھے ہے. پیچھے ہے. اب اس آیت کے پیچھے کیا ہے وہ بھی اس کو پتا ہے, اور اس آیت کے آگے کیا ہے وہ بھی اس کو پتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ یہ کمبینیشن ویسے کتنا خوبصورت ہے. زبردست یار, بڑی تحقیق ہے ماشاءاللہ. یہ بہت زبردست, بہت زبردست ہے. اور یہ اللہ کا معجزہ ہے. یہ کوئی انسان بیٹھ کے یہ نہیں کر سکتا کہ میں پہلے الحی القیوم لکھوں گا اور آخر میں واہ العلی العظیم میں لکھوں گا. جب لکھ رہے ہوتے ہیں تحریر کرنے والے تو وہ تو لکھتے جاتے ہیں اپنے خیالات, لیکن اس انداز میں لکھنا, یہ میں بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آیت الکرسی قرآن مجید کا ایک اعجاز بھی ہے, معجزہ بھی ہے, کہ اس کے اندر جو آیتیں فٹ ہوئی ہے, جیسے اللہ تعالیٰ ایک یونیک ہے, اور اس قسم کی آیت نہیں ملی لوگوں جی کو کہ جس کے اندر اتنی سیمیٹری ہو. صحیح. اچھا جی, اب یہ آپ نے علمی طور پر رکھنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے اس کے اندر بھی ایک خوبصورتی ہے. اب جی وقت ایک سر بات پوچھ لوں میں بھی. 10 منٹ ہے سر ہمارے پاس. جی پوچھیں. یہ جو واسع کرسی السماوات والارض, یہ کرسی زمین آسمان سے بڑی ہے یا زمین آسمان کے اوپر ہے جتنی؟ میں نے کل اس کا بتایا تھا کہ کرسی جو ہے, کرسی سے بڑا عرش ہے سب سے, اور اس کرسی کی اور عرش کی جو حدیث کے اندر ایک تفصیل آتی ہے, وہ میں نے حدیث سنائی تھی, دوبارہ سنا دیتا ہوں. کہا کہ اس کرسی اور عرش کا فرق اتنا ہے
کہ ایک بہت بڑا صحرا ہو اور اس کے اندر آپ اپنی انگوٹھی اتاریں اور اس صحرا کے اندر ڈال دیں. جی 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 تو وہ کرسی کی حیثیت اور عرش زمین و آسمان سے بڑا ہے. عرش زمین و آسمان سے بڑا ہے اور کرسی کی حیثیت اس عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے صحرا کے اندر ایک چھلا یا ایک رینگ یا انگوٹھی پڑی ہوئی ہو. یہ ہے وسعت کی اپنی سمجھنے کے لیے، ورنہ کرسی کا مطلب حکومت. اور یہ جو چیزیں ہیں اس کا ایک ترجمہ نہیں ہے، اس کے بہت سارے تراجم کیے ہیں کہ کرسی سے مراد کیا ہے. ہم نے اس کو سمجھنا ہے، ہماری سمجھ میں نہ بھی آئے تو وہ کہے نا متشابہات ہیں. تو والراسخون فی العلم یقولون کل من عند اللہ، جو علم کے اندر راسخ ہیں پروفیسر صاحب وہ کیا کہتے ہیں؟ اور اللہ کی طرف. جی کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کے پاس سے ہے. سب تو کچھ یہ سب کا. اللہ کے پاس سے ہے. اچھا جی اب وقت کم ہے، جی اب اس کے اندر بھی جو لفظ اب آ رہا ہے طاغوت، اس کی بہت بڑی وسیع اپنا ہے، اس لیے کہ دین کے ساتھ حصہ ہے. اب میں نے کل 2 لفظ آپ کو بتائے تھے اور آج آپ نے پڑھا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو کرہ لکم، پڑھا ہے آج. جی کیا مطلب ہے؟ لا اکراہ. آپ نے نہیں بتایا میں تھا جی کہ سعود صاحب میرے کور ساتھ کے رہے اوپر ہیں، اگر میں نے جس جگہ پہ آپ کو لے کے گیا ہوں وہاں جائیں. عسیٰ ان کور کے تکرہوا شیئا وہو کرہ لکم کا مطلب کیا ہے؟ وہ تمہیں برے لوگ ناپسند نہ ہو، جو چیز ناپسند ہو. ناپسند ہو وہ اگر کرہ، کاف کے اوپر پیش ہے تو کرہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسند. ناپسند. جی اور اگر زبر ہو اچھا تو اب دوسرا مسعود صاحب کے لیے، جی مسعود صاحب نوٹ نہیں کرتے، اور اگر نوٹ کرتے ہیں تو دیکھتے نہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ لکھ لیں. اور ایک ہے وہ کرہ ہے، کرہا کا مطلب ہوتا ہے ناپسند. ایک ہے کرہا، کاف کے اوپر زبر، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرہا کا کل بتایا تھا، مشقت، جبری مشقت، جبری کہ مشقت. جو باہر سے جبری باہر سے مشقت کسی کو کروائی جاتی ہے اس کو کارہا، کاف کے اوپر زبر والا، اس سے جو اسم بنتا ہے وہ اکراہ بنتا ہے. وہ کیا بنتا ہے؟ اکراہ. اکراہ. کرہ نہیں ہے، یہاں لفظ ہے اکراہ، تو یہاں ہوگا زبردستی، جبر. لا اکراہ فی الدین، کیا مطلب ہوگا لا اکراہ؟ جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں. زبردستی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، کسی کو مجبور کرنا نہیں ہے. فی الدین، دین میں. دین کو قبول کرنے میں، دین کو قبول کرنے میں. ٹھیک ہے کہ الدین اسلام کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. نہیں. اب کس چیز کے اندر؟ کہ دین اسلام کو تم آپ بندوق، وہ کیا اپنا درمیان میں تھوڑا سا لائٹ موڈ لے لیتے ہیں. علامہ اقبال کا شعر ہے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. تو ایک صاحب تھے ماشاءاللہ بڑا دین کا پھیلانے کا تھا، تو انہوں نے دیکھا فٹ پاتھ کے اوپر ایک غریب بندہ سویا ہوا تھا بیچارہ، نہ اس کے پاس گھر نہ، انہوں نے اس کو ٹھڈا مارا، کھوجا اٹھو. جی میں نے کہا جی کیوں؟ ہمارے علامہ اقبال نے کہا اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. جی تو وہ نہیں ہے بات، یہاں یہ ہے کہ دین کا نظام کو آپ بدلنے کی کوشش کریں گے، وہ فرض ہے. کہ اگر دین اسلام کے علاوہ کوئی اور نظام ہے تو آپ اس کی جگہ کون سا نظام لائیں گے؟ دین اسلام کا نظام لائیں گے. دین اسلام کیوں لائیں گے؟ کیوں لائیں گے؟ وہ اس لیے لائیں گے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ.
کہ یہ کام کس کا ہے؟ نبیوں کا، نبیوں کا رسولوں کا، نظام کو تبدیل کرنا۔ لیکن اس نظام کے اندر جو لوگ ہیں ان کو مجبور کرنا، سندھ کے لوگوں کو یا دوسروں کو، کہ آپ بندوق ہے یہ تو اٹھو، تم کیسے سو رہے ہو اور مسلمان ہو جاؤ، یہ اسلام کے اندر ایسے مجبور کر کے مسلمان کرنا یہ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ زبردستی نہیں یہ زبردستی نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ اب آگے زبردستی سنیں، نہیں۔ لیکن اگر وہ سوچ سمجھ کے آ جاتا ہے دین اسلام کے اندر تو پھر اس کے اوپر زبردستی ہے نماز پڑھانے کی، روزہ رکھانے کی، احترام کرنے کی، حج کروانے کی، اور جتنے بھی اسلامی روایات ہیں ان پر عمل کرنے کی، وہ مسلمان کے لیے پابندی ہے۔ لہذا جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ اسی آیت کو مسلمانوں کے اندر ہی کہتے ہیں کہ بھی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو کہتے ہیں بھی تم کون ہوتے ہو مجھے نماز پڑھانے والے؟ اللہ نے نہیں کہا لا اکراہ فی الدین؟ کیوں جی؟ جی زبردستی نہیں صحیح۔ یہ عام رجحان ہے، اور بڑے بڑے مفکرین پی ایچ ڈی ہیں تو وہ اسی آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ آپ کے قرآن مجید میں یہ ہے کہ کوئی زبردستی نہیں۔ اچھا، اب اس کی آگے تشریح آ رہی ہے۔ تشریح یہ آ رہی ہے، ابھی میں نے بتایا تھا بیانہ اور تبینہ۔ بیانہ کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا، اور تبینہ کا مطلب ہوتا ہے واضح ہو جانا۔ تبینہ کا مطلب کیا ہے؟ واضح ہو جانا۔ واضح ہو جاؤ بھائی سو تو نہیں گئے؟ نہیں سر، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ آواز نہیں پہنچ رہی؟ آ رہی ہے سر ہمیں آ رہی ہے آپ کی پہنچ آواز؟ ہمیں آ رہی ہے سر یہ آپ آپ لوگوں کو بھی آواز مجھے نہیں آ رہی۔ تو قد کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک۔ یقیناً، قد بے شک۔ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک یہ چیز پایا تکمیل کو پہنچ گئی تھی۔ قد تبینہ، اس کو پڑھیں گے قد تبینہ، یہ دال محذوف ہو جائے گا، اس کی آواز لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ ان کا مخرج ایک ہے۔ آپ پڑھے عد، پڑھے عد، عد، پڑھیں عد، آپ پڑھے عد۔ عد کی زبان کس جگہ پہ جا رہی ہے؟ ایک ہی جگہ پر یا دو جگہ پر؟ ایک ہی جگہ پہ جا رہی ہے۔ ایک ہی جگہ پر۔ تو جن دو الفاظ کا مخرج ایک ہو اس میں سے دوسرا لفظ لیتے ہیں اور پہلے کو نہیں پڑھتے۔ اس کو قد تبینہ نہیں پڑھنا، قد تبینہ الرشد پڑھنا ہے۔ تجوید کا ہو گیا درمیان میں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ترجمہ کریں قد تبینہ الرشد، رشد کہتے ہیں ہدایت، ہدایت۔ الغی کہتے ہیں گمراہی، کہ بے شک ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں جیسے پہلے پڑھا تھا، بے شک گمراہی اور بے شک ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکی ہیں، تو جو صحیح ترجمہ کریں گے وہ یہی کریں گے کہ بے شک ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ واضح ہو گئی ہے۔ تو ترجمہ کریں اس کا ذرا آپ مل کے، لا اکراہ فی الدین۔ اور دین میں دین زبردستی میں زبردستی نہیں ہے۔ زبردستی نہیں ہے۔ پھر کہیں ذرا، دین میں کوئی قبول زبردستی کرنے نہیں میں ہے۔ زبردستی نہیں ہے۔ کوئی چائے کا ایک کپ بھیج دوں ساتھ بسکٹ لے کے؟ نہیں جناب، ہم تو سر بڑی آپ اونچی کو آواز آواز جی، کم آ رہی ہے۔ دین میں دین- کوئی زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جبر نہیں ہے، جبر کہیں گے، جبر۔ اچھا، قد تبین الرشد من الغی، ترجمہ بے بے شک شک بے شک واضح بے ہوگی شک ہدایت واضح ہو گمراہی چکی ہے۔ آیت گمراہی گمراہی سے سے واضح ہو گئی ہے۔ بے شک ہدایت گمراہی سے الغی واضح ہو گئی ہے۔ واضح ہو گمراہی چکی ہے۔ من ہدایت گمراہی سے